فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت اور فضیلت کے حوالے سے سلسلہ وار ہم یہ پڑھ رہے تھے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کی تفسیر اور تشریح میں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا، کم علمی اور ناسمجھی کے باعث لوگوں نے اس مقام کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ ہم مختلف زاویوں سے اس مقام اور منصب کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو فضیلت، جو اہمیت عطا کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی، اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آنا، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب وحی کسی طور نہیں آئے گی، پچھلی کتابوں میں رد و بدل ہو چکا، کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر ہدایت کی پیروی کرنا چاہیں تو ہدایت کی پیروی صرف اور صرف اس دین میں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لیکن اگر وہ دین بھی بحفاظت ہم تک نہ پہنچے، اس کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہو جائے جو پچھلی الہامی تعلیمات کے ساتھ ہوا، تو پھر لازمی سی بات ہے لوگوں کی فلاح و ہدایت کی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی۔ مرنے والا، ہر مرنے والا سیدھا جہنم میں جائے، کیونکہ اس کے پاس ہدایت ہی نہیں ہے، اس کے پاس عمل کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،
اسی وحی کے سلسلے کو محفوظ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرص رکھتے تھے کہ یہ مجھے حفظ ہو، میں اس کو امت تک بحسن و خوبی پہنچاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز پڑھا کرتے تھے۔ جب جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ تیز تیز پڑھتے تھے، اس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو تکلیف مت دیا کریں کہ تاکہ جلدی میں اس کو یاد کریں۔ ان علینا جمعہ، بے شک اس وحی کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وقرآنہ، اور اس کے پڑھنے کے طریقے کو بھی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب پڑھا جا رہا ہو تو صرف پڑھنے کی پیروی کیا کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر جو اس کی وضاحت ہے، اس کی تشریح ہے، اس کا جو بیان ہے اس وحی کا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں جتنا وقت مل سکا تو پڑھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کو کس طریقے سے جمع کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس توفیق سے وہ قرآن ہم تک پہنچا۔ پھر اس کا بیان، قرآن کا جو بیان ہے، یعنی قرآن کی تشریح، قرآن کی وضاحت، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر قرآن کو لکھا، محفوظ کیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پر دی گئی وضاحت، یعنی حدیث اور سنت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محفوظ کیا۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے، دو قسم کے طبقے موجود ہیں جو افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جس کی مجبوری یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید اور تنقیص کرنے کے بعد قرآن اور حدیث کو ماننا ممکن نہیں رہتا، جیسے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس بات کی وضاحت آپ بھائیوں کے سامنے دیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن پر جیسے ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان نہیں لاتے ہیں، احادیث کو ماننے کے بجائے ان میں تشکیک، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ایک اور ہے، ان کا اس سے بھی زیادہ برا حال ہے، وہ کہتے ہیں احادیث 250 سال بعد لکھی گئیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہوا نہیں، تو کیا فائدہ ہوگا اس کا۔ آپ دیکھیں یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس کے اوپر بہت تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں، آج اس کی یعنی کہ احادیث کی ہم ٹائپ پڑھتے ہیں، ٹائپنگ، اس کی کاپی، جو یہ جو لکھت ہے اس کا ایک مخصوص نام ہوتا ہے، وہ ابھی میری زبان پر نہیں آ رہا، تو ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر، موبائل کے اوپر، اور جو پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ کے کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے کہ جو کتاب میں موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتاب کا لکھا ہوا محفوظ نہیں ہو سکتا، کمپیوٹر کا لکھا ہوا محفوظ کیسے ہوگا؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہم اسے مانتے ہیں۔ اور پھر چھوڑیں اس بات کو نا کہ قرآن اور حدیث، اس وقت دنیا کی 90% معلومات انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس 90% معلومات کو من و عن ہم تسلیم کرتے ہیں گویا وہ الہامی معلومات ہے۔ ہم اس کے پیچھے یہ تحقیق نہیں کرتے کہ آیا یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے عمل کی کوئی بحث نہیں ہے، حلال و حرام کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دین اسلام کو تسلیم نہ کرنے کے پیچھے وجہ ہے حلال و حرام سے بھاگنا، عمل سے بھاگنا۔ جو آدمی عمل سے بھاگنا چاہتا ہے وہ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے چونکہ اس دین کی ذمہ داری، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اللہ رب العزت نے قرآن کو محفوظ کیا، اس کی قرأت کو محفوظ کیا، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے احادیث کو محفوظ کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح قرآن کو لکھا اس طرح احادیث کو بھی لکھا۔ یہ میرے ہاتھ میں سے بخاری ہے،
اس صحیح بخاری میں کتاب فضائل المدینہ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب و حرم المدینہ۔ اس کے تحت حدیث نمبر 1870 ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں بات آگے لے آنے سے پہلے آپ بھائیوں کو ایک بات بتاؤں، تھوڑا سا دیکھیں، پھر وہی بات، یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں، سن چکے ہوتے ہیں، لیکن توجہ نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں جب وہ اشکالات ہمارے سامنے آتے ہیں جس کے جوابات پہلے ہو چکے ہیں، تو چونکہ ہم نے توجہ سے سنا نہیں تھا، تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کا کیا حل کریں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اب دیکھیں، جو طبقہ صحابہ کرام کی نقل کا اعتبار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ جس نے، یعنی یہ جو دین ہے اس کے محفوظ ترین ذریعہ ہے اہل بیت۔ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو لکھا، ان سے ان کی اولادوں نے، اولادوں سے ان کی اولادوں نے، اور یہ سلسلہ گیا 12ویں امام تک، 12ویں امام کے بعد ہم تک۔ اچھا، ابھی اس سے بحث نہیں ہے کہ 12ویں امام تک پہنچا تھا نہیں پہنچا تھا، اور پھر وہ ہمیں پہنچا یا نہیں پہنچا جو 12ویں امام تک پہنچا تھا، ابھی بحث اس سے نہیں ہے۔ بحث اس بات سے ہے کہ جو ہمیں صحیح حدیث ملتی ہے وہ کیا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، میں جان بوجھ کے اس لیے پہلے اہل بیت کا نام لیا ہے، دیگر کسی حضرات کا نام نہیں، کہیں گے نہیں جی ان کی بات کیوں نہیں کریں گے، پہلے انہی کی بات میں کر رہا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی کتاب، بھائی توجہ کریں، میرے پاس اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیفے کے سوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے لکھا اور کوئی چیز لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اللہ کی کتاب اور اس صحیفے کے سوا کہ جس میں شرعی احکام تھے، اس کے سوا اور کوئی چیز میرے پاس لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے۔ یہ کس بات کا جواب ہے؟ کہنے والے نے سوال کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کوئی وصیت کی تھی کیا؟ اور بھائی میرے، وہ وصی رسول اللہ سنتے ہیں نا ہم کلمے کے اندر، یار لوگ سنا رہے ہوتے ہیں ہمیں۔ کہنے والے نے، کرنے والے نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی خلافت وغیرہ کے حوالے سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی وصیت کی تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں اللہ کی کتاب اور اس صحیفے کے سوا، وہ صحیفہ جس میں آپ نے احادیث لکھی، اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی لکھا ہوا موجود نہیں ہے۔ جہاں اس سے ہمیں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کا ایک صحیفہ لکھا، اللہ کی کتاب کو لکھا اور حدیث کا ایک صحیفہ لکھا۔ پھر دیکھو ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، اگر امام بخاری کی نقل کا اعتبار نہ رہتا تب محمد بن یعقوب کلینی کی نقل کا اعتبار کون سا ہوگا؟ اب میری بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر بخاری کی مرویات نہیں لی جائیں گی، ابو بکر عمر عثمان و علی کی لی جائیں گی، تو ہم کہتے ہیں محمد بن یعقوب کلینی کی بھی نہیں لی جائے گی، پھر علی بن ابی طالب والا صحیفہ لاؤ۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھو توجہ کریں، موبائل کینسر ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ پھر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال رہ جائے تو میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس کے بعد مردے شام ہونے کا انتظار نہیں کرتے، صبح ہی نیپال سے اٹھ کر آ جاتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں سن نسائی ہے، سن نسائی کتاب القسامہ، اس میں باب ہے باب سکوت القعود من المسلم للکافر، اس کے تحت حدیث نمبر 4753 ہے۔ توجہ سنیے گا، مالک بن حارث اشتر نخعی روایت کرتا ہے۔ بھائی کون روایت کرتا ہے؟ وہ یہ پیر صاحب ہیں محمد علی انجینئر کے، رہنے دو باتیں نہیں کرو، سنو توجہ سے۔ مالک بن حارث اشتر نخعی پیر صاحب ہیں محمد علی مرزا کے، ان کے رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ مالک اشتر روایت کرتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں میں جو مشہور ہو گیا ہے
جو سنتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات، یعنی جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی وصیت وغیرہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات اگر آپ کو بتائی ہے تو ہمیں بیان کریں۔ مالک اشتر کہہ رہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات نہیں بتائی، کوئی خلافت، کوئی وصیت، کچھ نہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات بتائی نہیں، جو اوروں کو نہ بتائی ہو، جو کچھ مجھے پتا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مگر میری تلوار کے غلاف میں کتاب ہے، میری تلوار کی نیام میں ایک صحیفہ ہے، کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تو اس میں یعنی احکامات دیت وغیرہ لکھے ہوئے تھے، یعنی احادیث دیت کے احکامات وغیرہ کی احادیث اور دیگر جو احکامات ہیں ان کی احادیث لکھی ہوئی تھی۔ تو میرا اس روایت سے اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو بات بتانے کی تھی وہ یہ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں سن دارمی ہے، سن دارمی کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 198 کے اوپر یہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ کے حدیث نمبر 528 کے تحت روایت بیان کی ہے۔ اچھا دیکھیں وہ جو سند ہے نا اہل بیت والی، وہ کس طریقے سے ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، علی سے سیکھا، حسن اور حسین دونوں نے، حسین سے سیکھا زین العابدین نے، زین العابدین سے سیکھا امام باقر نے، امام باقر نے سے یعنی ان سے سیکھا امام جعفر نے۔ اچھا بات آگے لے آنے سے پہلے یہاں پہ کسی کا بھی سر ایسے کھجاتا نہیں ہے۔ علی سے سیکھا کس نے؟ حسن اور حسین نے۔ اچھا حسین سے سیکھا زین العابدین نے، تو حسن سے کس کون روایت کرتا ہے؟ حسن سے۔ حسن کی مرویات کہاں ہیں بھائی؟ جو ہمارے ہاں وہ دوسری والی جو فقہ ہے، وہ جو ہمارے یہاں ٹی وی پہ ڈرامہ ہوتا ہے آپ کے یہاں کیا ہے، آپ کے یہاں کیا ہے، تو وہ جو دوسری والی ہمارے یہاں فقہ ہے تو اس کی جو سند ہے وہ سند تو اس طرح ہے، وہ علی بواست یعنی حسین، حسین سے نیچے زین العابدین، زین العابدین سے نیچے باقر، جعفر، موسیٰ کاظم، وہ اس طرح سند ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر پنجتن والی بات بھی لی جائے تو سیکھنے والے دو حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسین کی مرویات زین العابدین روایت کر رہے ہیں بقول آپ کے، حسن کی مرویات کہاں ہیں؟ ان کی روایتیں کدھر ہیں؟ او بھائی میرے سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مسئلہ سارا یہ ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی، تو وہ میں نہیں کہتا ہوں ناراض ہو جائیں گے، تو جب سے ناراض ہوں نہیں سمجھو کچھ بات کو۔ یہ حدیث نمبر 528 ہے، شرحبیل بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حسن بن علی بن ابی طالب، کون میرے بھائی؟ حسن بن علی بن ابی طالب نے اپنے بیٹوں، اپنے بھتیجوں کو بلایا اور کہا اے میرے بچوں، اے میرے بھتیجوں، تم ابھی چھوٹے ہو، تم ابھی چھوٹے ہو، ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم دوسرے لوگوں کی طرح بڑے ہو جاؤ گے، اس لیے تم دین کا علم حاصل کرو، تم دین کا علم حاصل کرو۔ تم میں سے جو شخص احادیث کو یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تم میں سے جو شخص احادیث کو یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ انہیں لکھ لے، وہ انہیں لکھ لے اور اسے اپنے گھر میں سنبھال کے رکھے۔ نہیں سمجھے ہو کچھ بات یا نہیں؟ یہ سلسلہ اہل بیت سے ہی، اہل بیت کی ہی تعلیمات میں، اہل بیت نے ہی جو روایت کیا اسی میں یہ سلسلہ کس طریقے سے ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں، بھتیجے کون ہیں سمجھے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بیٹے بھتیجے سب اکٹھے کیے گئے، ان کو کہا گیا بیٹا علم حاصل کرو، جو تم میں سے یاد نہیں کر سکتا وہ لکھے۔ اس کا مطلب خود حضرات لکھتے رہے، بعد میں لکھنے کی توجہ دلاتے رہے۔ یہ ہے اہل بیت کی سنت، بات میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟
یہ وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کی کوئی بھی کتاب جو کہ مسند طرز کے اوپر لکھی ہوئی ہے، مسند طرز سے مراد وہ حدیث کی کتاب کہ جس میں ایک محدث صحابہ کی، ایک صحابی کی تمام مرویات ایک جگہ اکٹھی کرتا ہے، اس کو تمام شاگردوں کی جو مرویات ہوں گی، وہ چاہے کسی بھی موضوع سے متعلق ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقیدہ، کسی بھی چیز کے حوالے سے ہو، وہ اس کو ایک جگہ پر بیان کرتے ہیں، پھر اگلے صحابی کی دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، اس طرح۔ اب اگر صرف مسانید دیکھ لی جائیں، یعنی اہل سنت حضرات کی حدیث کی کتابوں میں صرف مسانید دیکھ لی جائیں، تو آپ کو حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات مل جائیں گی۔ چھوٹے میں چھوٹی کتاب مسند احمد دیکھ لیں۔ عرض کرنے کا میرا مطلب ہے علی نے لکھا، علی نے احادیث کو جمع کیا، حسن نے احادیث کو جمع کیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 407 ہے۔ ابو معبد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا، کون؟ چچا عباس کے بیٹے عبداللہ، چچا عباس کے بیٹے عبداللہ، یہ اہل بیت کی تیسری سند ہے۔ آپ سمجھو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ وہاں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کی سند ہے ایک، ہم کہتے ہیں ہمارے اہل سنت کے پاس اہل بیت کی کئی اسانید ہے، علی کے الگ، حسن کے الگ، حسین کے الگ، فاطمہ کے الگ۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک گھر کا ہے، پھر جعفر کے گھرانے والے الگ ہیں، عباس کے گھرانے والے الگ ہیں، حارث کے گھرانے والے الگ ہیں، عقیل کے گھرانے والے الگ ہیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ابو معبد سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا ہے کہ مجھ سے کبھی کسی شخص نے کوئی حدیث بیان نہیں کی جو میں نے اس سے پوچھ نہ لی ہو۔ میں ابی بن کعب کے دروازے پر آتا تھا، وہ سوتے ہوتے تھے، میں ان کے دروازے پر انتظار کرتے کرتے سو جاتا تھا، اگر انہیں میری موجودگی کا علم ہو جاتا تو وہ میرے اس مرتبے کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا، اہل بیت میرے اس مرتبے کی وجہ سے ضرور پسند کرتے کہ انہیں میرے لیے نیند سے اٹھایا جائے، لیکن میں ناپسند کرتا تھا کہ میری وجہ سے ان کی نیند خراب۔ یہ ابی بن کعب کون ہے؟ پچھلا درس اگر آپ کو یاد ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے ہیں، آپ سے قرآن کو لکھا، آپ سے احادیث کو لکھا۔ سنیں ذرا بات کو۔ اب چونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عمر میں چھوٹے تھے، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 13-14 سال تھی، تو یہی وجہ ہے کہ ابی بن کعب وغیرہ دیگر جو معمر صحابہ تھے ان سے بھی دین سیکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان حضرات سے بھی دین سیکھتے تھے۔ اب دیکھو اپنا جذبہ بتا رہے ہیں کہ میں احادیث کو لکھتا تھا، اور کیسے لکھتا تھا کہ ابی بن کعب جیسی شخصیت، میں ان کے بھی دروازے پہ جا کر اس انتظار میں بیٹھا رہتا تھا کہ اٹھیں اور مجھے پڑھائیں، بتائیں۔ سلمی سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے ہمراہ چند تختیاں تھیں، ان کے ہمراہ چند تختیاں تھیں جن پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ابو رافع سے پوچھ پوچھ کر لکھ رہے تھے۔ کون کون میرے بھائی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ابو سلمی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، مہاجرین اور انصار کے اکابرین کے ساتھ لگا رہتا تھا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہر وہ حکم، ہر وہ حدیث، ہر وہ بات کہ جو قرآن کی تشریح ہے، کہ قرآن جس کے اوپر نازل ہوا ہے، میں وہ پوچھا کرتا تھا۔ میں ان میں سے جس کے پاس بھی گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے میرے آنے پر بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک روز ابی بن کعب سے، جو کہ علم میں سب سے مضبوط ترین تھے، ان سے قرآن پوچھنے لگا، وہ سورت پوچھنے لگا جو مدینے میں نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا اس حوالے سے 27 سورتیں نازل ہوئی ہیں اور بقیہ مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ سمجھے ذرا بات کو؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، ان میں جو حضرات معمر تھے
میں ان کے ساتھ مسلسل لگا رہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوچھ پوچھ کے لکھتا رہتا تھا، اور قرآن کی تفسیر کو ان سے پوچھ پوچھ کے لکھتا رہتا تھا. سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تفسیر میں جو حضرات سب سے پہلے گنے جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس. امت میں انہیں بحور العلم کا جو ہے لقب دیا گیا ہے، یعنی علم کا سمندر. کس اعتبار سے؟ کہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے وہ قرآن کی تفسیر، یعنی اگر تفسیر بالمعصور ہو، حدیث کے مطابق تفسیر ہو، یعنی حدیث والی تفسیر ہو، وہ تفسیر ہی نہیں ہو سکتی کہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول نہ ہو. وہ آپ سمجھیں یہ کیا ہے؟ یہ احادیث کو، قرآن کی تفسیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے لکھنے والے اہل بیت. سنیں یہ سند کہاں ہے؟ علی کی سند، حسن کی سند، یہ سند یہ کہاں ہے؟ اور نقطہ سمجھیں، یہ ہے صحابہ کرام کا مقام. اور بھائی میرے توجہ سنیں، اہل بیت دین کس سے سیکھ رہے ہیں؟ سو گئے؟ اور بھائی اہل بیت دین کس سے سیکھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب پھر سنیں یہ طبقات، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 280 قریب بن ابی مسلم کے حالات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کی کنیت ابو رشدین تھی. عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کے آزاد کردہ غلام تھے. موسیٰ بن عقبہ سے مروی ہے کہ قریب نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کتب میں سے ایک پورا اونٹ بھر کر کتابیں ہمارے پاس رکھی تھیں. بھائی میرے یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کتنا لکھا ہے کہ قریب بن ابی مسلم، ان سے موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ قریب بن ابی مسلم نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو کتابیں تھیں جو انہوں نے لکھی، وہ کتابیں اونٹ بھر کے ہمارے پاس تھیں، یعنی اونٹ پہ لد کے آئی تھیں، وہ ہمارے پاس تھیں. علی بن عبداللہ بن عباس، کون؟ علی بن عبداللہ بن عباس، عباس کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے علی، چچا عباس کے پوتے، قریب بن ابی مسلم کے کلاس فیلو. عبداللہ بن عباس کے بیٹے ہیں اور قریب کے کلاس فیلو ہیں. کہتے ہیں علی بن عبداللہ بن عباس جب کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ کرتے، بھائی میرے اہل بیت کی سند کا تیسرا طبقہ، جب وہ کسی کتاب کو لکھنے کا ارادہ کرتے تو ہمیں وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں فلاں کتاب بھیج دو، فلاں کتاب، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فلاں کتاب بھیج دو. پھر وہ اسے دیکھ کر اس میں سے پھر وہ لکھتے تھے، پھر دونوں میں سے اصل ہمیں بھیج دیا کرتے تھے. او بھائی میرے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگردوں نے لکھا، جس میں علی بن عبداللہ بن عباس نے بھی لکھا، یعنی اہل بیت کا سنت کا تیسرا طبقہ. اب میری بات سمجھیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، عباس، عباس کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے علی. علی کی مرویات کہاں ہیں؟ علی کی احادیث کدھر ہیں؟ علی نے جو احادیث لکھی، علی بن عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عباس نے جو لکھی، وہ کہاں ہیں؟ الحمدللہ اہل سنت کی کتابوں میں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے دین کو محفوظ کیا، انہوں نے دین کو محفوظ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ احادیث آج وہ ہم تک پہنچی. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں علل الصغیر امام ترمذی کی، یہ سنن کے آخر میں، یعنی یہ رسالہ موجود ہے. علل الصغیر میں یہ باب ہے کہ شاگرد کا اپنے استاد کے سامنے پڑھنا، شاگرد کا اپنے استاد کے سامنے علم دین کو پڑھنا. اس کے تحت یہ روایت ہے کہ اہل طائف کا ایک گروہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. ان کے پاس، عبداللہ بن عباس کے پاس ایک کتاب تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ، یعنی ان کے پاس ایک کتاب، جب عبداللہ بن عباس ان سے وہ کتاب لے کر پڑھنے لگے اور بعض الفاظ کو آگے پیچھے
یعنی کریکٹ کرنے لگے, یہ صحیح نہیں لکھا ہوا, اس کو ایسے لکھو. پھر فرمانے لگے میں آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہوں, یعنی دیکھنے میں تھوڑی مجھے مسئلہ ہو رہا ہے, لہذا تم مجھے پڑھ کر سناؤ. تو اگر تم نے مجھے پڑھ کے سنایا, جیسا تم نے پڑھا وہ صحیح ہوگا, میں بیان کر دوں گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. پہلے اس سے کتاب کو لیا, دیکھا, پھر اس میں کریکشن کی, کریکشن کرنے کے بعد کہا اب پڑھو, پھر میں بتاؤں گا تمہیں صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. اب میرا اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب بھائی مکہ مدینہ میں نہیں لکھا جا رہا ہے, صحابہ کے زمانے میں طائف میں لکھا جا رہا ہے. مکہ مدینہ میں ہی صحابہ لکھ نہیں رہے اس دین کو, طائف میں بھی لکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ طائف سے شاگردوں کا, لڑکوں کا, لوگوں کا ایک گروہ آتا پڑھنے مکہ میں, ان سے ملتا ہے, تو ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے جو انہوں نے وہاں پر صحابہ سے پڑھی. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لاؤ مجھے دکھاؤ. دیکھا, اس میں الفاظوں کی کریکشن کی اور کہا کہ میں جو دیکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے, لہذا تم میرے سامنے اس کو پڑھو, پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم نے کتنا صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے. میرا یعنی آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا دیر سمجھے ذرا اس بات کو. یہ واقعہ کربلا جو ہے نا, حادثہ کربلا, ثانیہ کربلا, بہت بڑا جو نا اس امت کے لیے بہت بڑا ثانیہ, بہت بڑا نقصان ہے اس امت کو جو پہنچا, جس کے لیے دوسری تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے صرف ایک چیز دیکھی جائے, وہ یہ کہ آج امت دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا. لیکن میری ایک بات کو سمجھیں, مسئلہ یہ ہے اس سے آگے بھی ہیں جہاں, اور ہم مطلب یہ بھی تو دیکھیں نا, دین ہمارا اس سے پہلے بھی تو ہے نا کچھ. کیا ایسی بات ہے کہ ہم صرف اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے جمل, صفین, نہروان, کربلا, واقعہ ہیرا, ہمیں یہی ساری چیزیں بتائی جائیں, اور اس سے پہلے وہ جو اس دین کے بزرگوں کی جو اس دین کے لیے قربانیاں ہیں ان کا ذکر تک نہ کیا جائے. نتیجہ کیا نکل کر آیا؟ نتیجہ وہ نااہل کم ظرف لوگ پیدا ہوئے کہ جن کو نہ تو اپنے دین کا پتہ, نہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا. آج وہ سنو ذرا بات کو, آج کیفیت ہماری یہ ہے, ابراہم لنکن, ہیلن کیلر, چی گویرا, سنو چی گویرا, یہ ان جیسے لوگ ہمارے ہیرو بن گئے, اور جو ہیرو تھے وہ ولن بن گئے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور بھی یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے. ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ باب فی زکوٰۃ الصائمہ کے تحت حدیث نمبر, یعنی جلد کے ترتیب کے مطابق حدیث نمبر 1555 ہے کہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہذہ نسخۃ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی کتبہ فی صدقۃ. میں جو تمہیں اب کتاب دکھا رہا ہوں یہ وہ کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے احکامات پر لکھوائی. اور بھائی میرے بھائی توجہ کر رہے ہیں, میں جو اب تمہیں کتاب دکھا رہا ہوں, ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میں تمہیں اب جو کتاب دکھا رہا ہوں یہ وہ کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صدقے کے جو احکامات کے اپنے جو فرامین ہیں, اپنی جو احادیث ہیں وہ لکھوائیں. اور یہ لکھنے والے کون تھے؟ سنو ذرا بات کو, یعنی جن کے پاس یہ لکھ کر یہ محفوظ ہوئی جا کے, اندہ آلو عمر بن الخطاب, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ. یہ احکامات لکھی ہوئی صورت میں کس کے پاس پہنچے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے والوں کے پاس. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں, سنو ذرا توجہ سے. قال ابن شہاب اقرانیھا سالم بن عبداللہ بن عمر, ہمیں اس کو پڑھایا سکھایا اس کتاب کو ہمیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے. او بھائی میرے, عمر بن الخطاب بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے بڑے سالم, سالم کے شاگرد ابن شہاب زہری. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کتاب, یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ کتاب تھی, عمر رضی اللہ عنہ سے بیٹے عبداللہ نے پڑھی, عبداللہ سے سالم نے, سالم سے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ, ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھ کے اس کی اجازت حاصل کی, اور اب وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے اس طرح کتاب دکھاتے ہیں یہ وہ کتاب ہے.
سمجھ میں آیا؟ 250 سال کا چوچلا. بھائی میرے سنو توجہ سے. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کیا, اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے اور سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے اس کو نقل کراتے تھے. سالم اور عبداللہ دو بیٹے کس کے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے. سالم اور عبداللہ دونوں نے اپنے باپ سے پڑھا. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک سے نہیں, باری باری دونوں سے نقل کراتے اس کو. ٹھیک ہے, اب کیا مقصد ہے اس بات کا؟ دیکھو احادیث لکھی گئی, محفوظ کی گئی, صحابہ نے احادیث کو محفوظ کیا. پہلے طبقے میں عمر, دوسرے طبقے میں عبداللہ بن عمر, تیسرے طبقے میں ان کے بیٹے سالم اور عبداللہ. سمجھے ہو یا نہیں؟ علی نے احادیث کو لکھا, حسن نے سب گھرانے والوں کو لکھوایا, اس کی طرف توجہ دلائی. ابن عباس نے لکھا, اور ابن عباس نے اس دین کے اوپر اتنا زیادہ لکھا, ایک اونٹ بھر کر کتابیں تو ایک شاگرد کے گھر میں گئی ہیں. او بھائی میرے سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی باقاعدہ وہ احادیث جو کہ زکوٰۃ و صدقات کے احکامات کے حوالے سے تھیں وہ لکھیں. اچھا پھر سنیں ذرا بات کو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد, اب دیکھو موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ٹیزر دے رہا ہوں آپ کو, انشاءاللہ آگے ہم اس کے اوپر تفصیلاً جو نا پڑھیں گے انشاءاللہ. ابو بکر عمر و عثمان و علی, یہ معاویہ وغیرہ جتنے حضرات ہیں نا, عمار بن یاسر, ابو عبیدہ بن جراح, سعد بن ابی وقاص, مغیرہ بن شعبہ وغیرہ جتنے حضرات, ان سے دشمنی کے پیچھے ایک وجہ ہے. ان کی تنقیص و ان پہ تنقید کرنے کے پیچھے ایک وجہ ہے بڑی اہم, پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ندوی صاحب کا بیان آ رہا تھا. اچھا ہمیں محمد علی مرزا جیسے لوگ ہیں نا تھوک کے بھاؤ ملے ہوئے ہیں, مطلب ایسے ہیں کہ لوٹا دو تو 4 فری ملتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ 3 ڈبے والے کو لوٹا اگر دے دو تو وہ 4 جیسے ہمیں فری دے کر جاتا ہے. تو یہ ہمیں انڈیا پاکستان میں بھرے پڑے. ہر آدمی کا ایک ہی کام ہے, اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے, اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, جو ذلیل سے ذلیل تر کام کر کے دکھا سکتا ہے نا وہ دکھاتا ہے. پچھلے دنوں ایک ندوی صاحب, میں پورا نام نہیں لے رہا ہوں, آپ بھائیوں میں سے جس نے دیکھا ہوگا انہیں یاد آ گیا ہوگا, انہوں نے اپنی تقریر کے دوران میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہا درباری ملا, اور کہا کہ اس نے حکومت وقت کے ڈر سے احکامات کو چھپایا, فلاں یہ وہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری اس نے باتیں کی. بہرحال ہمیں ندوی سے تو ابھی کوئی بحث نہیں ہے, ہمیں تو بحث اس بات سے ہے کہ ندوی تک, واصل بن عطا سے لے کے ندوی تک دنیا کے اندر جتنے بھی منکرین حدیث اور منکرین صحابہ گزرے ہیں, ابو ہریرہ پہ تنقید نہ کریں, ماں اپنا دودھ نہیں بخشے گی. ابو ہریرہ پہ تنقید نہ کریں, ماں اپنا دودھ نہیں بخشے اسے. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وجہ ہے اس کو. یہ میرے ہاتھ میں طبقات امام ابن سعد کی نا, اس کی یہ جلد نمبر 2 پر صفحہ نمبر 401 پر لکھا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی جنازے کے اوپر کھڑا رہے اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, ابو ہریرہ تم بہت ساری احادیث بیان کرتے ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, وہ ایسا کیوں کریں وہ ہم آگے پڑھیں گے. اے ابو ہریرہ تم بہت ساری احادیث بیان کرتے ہو, چلو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ تم کتنے یعنی اس حوالے سے امانت دار ہو. ان کا ہاتھ پکڑا, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے. بھائی دیکھو دین تو اہل بیت سے آتا ہے نا, دین تو کہاں لے کے گئے, ہاتھ پکڑے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت. اب وہ
ان کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ آپ انہیں بتا دیجئے، انہیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سنا ہے آپ نے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی، جو سنا نا، جب وہ حدیث سنا انہوں نے تصدیق کی، ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایسا آپ نے کہا ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کنیت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اے ابو عبد الرحمن، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں نہ تو زراعت نے روکا، نہ کھیتی باڑی نے روکا، اور نہ تجارت نے۔ میں نے دین کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے نہ اپنے کام کاروبار کو ترجیح دی، نہ کھیتی باڑی کو۔ صحیح؟ کیا مطلب تھا اس کا؟ بھائی دیگر حضرات ہی کرتے تھے نا۔ اور ابو ہریرہ کیا کرتے تھے؟ رات دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احادیث کو یاد کرتے تھے۔ لکھتے کیوں نہیں تھے وہ ہم پڑھیں گے ابھی، یاد کرتے تھے۔ اور حافظہ ایسا، دیکھو میں ابھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالی ابھی بات، حافظہ ایسا کہ ایک دفعہ مروان نے، ناراض تو نہیں، مروان نہ پتہ لگے چھٹ گر جائے، نہیں سمجھے؟ مروان نہ، مروان نے اپنے دورہ حکومت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا ابتدا میں، ان سے کہا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں۔ بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ مروان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے قوالی سناؤ، مروان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے نہ سناؤ، نعت قوالی سناؤ، مرثیہ سناؤ، مجلس برپا کرو، آج تو شام غریبہ بیان کر دو، فلانی بات کرو، فلانی بات کرو، فلانے فضل فلانے۔ یہ مروان کہہ رہا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا۔ اس کا مطلب مروان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھنے کی جستجو رکھتا تھا، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ کہنے کے بعد پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کہ لوگ ہمیں کیا بولیں گے، مروان کے بارے میں تم نے تعریفی بات کر دی۔ بھائی تعریفی بات نہیں، میں تو ایک نقطہ بتا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اور کچھ نہیں کہا، کہا کہ کیا کرو احادیث سنا، احادیث سنا ہے میں نبی صلی اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے احادیث سنائی۔ مروان نے پسے پردہ 3 کاتبین بٹھا رکھے تھے کہ جو بیان کریں لکھنا۔ اور بھائی میرے یار دین ایسے ہی محفوظ نہیں ہوا، اللہ کی قسم، ہم صرف ماتم میں لگے ہوئے ہیں، یقین کرو، ہم صرف گالیاں دینے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، ہم صرف بکواس کرنے میں لگے رہے، انہوں نے کام کیا، انہوں نے کام کیا۔ پسے برتا 3 آدمی بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، جن کو ابو ہریرہ کو پتا، وہ لکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے سنا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے چلے۔ مجھے مدت سے یاد نہیں ہے، سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان نے دوبارہ بلوایا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیے اور فلاں مسئلے پر سنائیے۔ کیا مطلب فلاں مسئلے پر سنائیے؟ کیونکہ وہ پہلے انہوں نے بیان کی تھی اور وہ لکھی ہوئی ہیں، وہ پہلے سے پڑھ لی گئی ہیں، اور ابھی بھی وہ صحیفے ہاتھوں میں ہیں، وہ کتاب ہاتھوں میں جو ان سے نوٹ بک جو لکھی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا، پیچھے پسے پردہ کاتبین بیٹھے چیک کر رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، بیان کر دیا۔ مروان نے کاتبین کو بلوایا، آؤ ہاں بتاؤ کیا رپورٹ ہے، سن رہے ہیں؟ کاتبین کہنے لگے حضرت ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے، ایک نقطے کا، پرویز کی قبر میں دھماکہ ہو گیا، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں، یقین کر۔ یہ کیا ہو گیا؟ 250 سال کا فلسفہ نالی میں بہہ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ سنیں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
مجھے بازاروں کی مشغولیت یا کھیتی باڑی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث محفوظ کرنے کو روکا نہیں، میں نے کرا، میں نے یہ کام کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تصدیق تو پہلے ہو چکی ہے، یہ بات بھی سنی کہ بات بھی صحیح ہے، کہا کہ اے ابو ہریرہ تمہیں ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے، تمہیں ہم سے زیادہ، ندوی سے بھی زیادہ، ندوی سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے، اور تم ہم سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حافظ ہو۔ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے درجات بلند کرے۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر باب الحرص علی الحدیث، اس کے تحت حدیث نمبر 98۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں جانتا تھا، او بھائی حدیث کہاں کی؟ صحیح بخاری۔ سنو، اے ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی شخص بھی مجھ سے یہ حدیث نہیں پوچھے گا، تجھ سے پہلے کوئی شخص بھی مجھ سے یہ حدیث، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے میری حدیث سننے کا سب سے زیادہ شوق ہے۔ اور بھائی میرے، میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی کیا اپنا ترجمہ گھسیڑ دیا۔ سنو ذرا بات کو، کہ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کہ میں نے تیرے اندر حدیث کو سننے کا شوق دیکھا ہے۔ سنو اب سن، قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، یعنی اس کلمے کا اقرار اپنے دل کے خلوص کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے معنی مفہوم کو جانے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکاہت بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ کی، میت اڑ گئی۔ اگر سے غیرت ہو نا بندے کے اندر تو یقین کرو اگلا جو ندوی صاحب کا بیان آئے گا وہی آئے گا خودکشی حلال ہے اور میں مر رہا ہوں، یقین کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکاہت بیان کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہا ہے درباری ملا۔ کیسے ذلیل لوگ ہیں آپ دیکھیں۔ میں تجھ میں اپنی احادیث کو سیکھنے سمجھنے کی حرص پاتا ہوں۔ اور سنو، یہی کتاب العلم میں حدیث نمبر 113 کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی حمام بن منبہ آپ کے شاگرد ہیں، بہت خاص شاگردوں میں سے، ان کی حدیث کی کتاب الحمدللہ حمام بن منبہ نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے احادیث لکھی تھی وہ الحمدللہ ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ احادیث کا روایت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ احادیث کا روایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص انہوں نے زیادہ حدیثیں روایت کی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص انہوں نے زیادہ حدیثیں روایت کی۔ وجہ کیونکہ وہ لکھتے تھے، میں لکھ نہیں سکتا تھا، انہیں لکھنا آتا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو براہ راست کیا کہہ رہے ہیں؟ روایت کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ صحیح بخاری۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے، مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، میں اپنے حفظ کرتا تھا، یاد کرتا تھا۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث کو لکھا جاتا تھا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور خود بتایا کہ لکھنے والا کون تھا، اپنی خود انہوں نے کیا روایت کیا؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن دارمی ہے، اس سنن دارمی کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 194 حدیث نمبر 503۔
ابو قبیل وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کی احادیث لکھ رہے تھے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کی احادیث کو لکھ رہے تھے تو کسی پوچھنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سب سے پہلے کون سا علاقہ فتح ہوگا؟ اللہ کے رسول اب سب سے پہلے کون سا علاقہ فتح ہوگا؟ قسطنطنیہ یا رومیہ؟ قسطنطنیہ یا رومیہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ہرقل کا شہر فتح ہوگا، یعنی قسطنطنیہ. اب سنیں ذرا بات کو، غور طلب نکتہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ احادیث لکھ رہے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ علی بن ابی طالب نے احادیث کو لکھا، علی بن ابی طالب نے احادیث کو لکھا، حسن بن علی بن ابی طالب نے احادیث کو لکھا، عباس بن عبداللہ بن عباس نے احادیث کو لکھا، علی بن عبداللہ بن عباس نے احادیث کو لکھا، قریب بن ابی مسلم ان کے شاگرد، وہ یہ سب ایک زمانے میں ہو رہا کام، انہوں نے ان احادیث کو لکھا. یہ اہل بیت کے اندر سند ہے، یہ ساری یہ اہل بیت کے اندر سند ہے یہ. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث جو لکھی گئیں صدقات کے حوالے سے جو روایات تھیں، وہ کتاب کس کے پاس؟ وہ ان سے پوچھی ان کے بیٹے عبداللہ سے سالم سے ابن شہاب زہری، پڑھا ہم نے صحیح. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں نے تجھے سب سے زیادہ احادیث کا حریص پایا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ان کے سامنے جب حدیث بیان کی گئی کہ یہ کہاں سے سنا رہے ہو، چلو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے گئے، وہ کہہ رہے ہیں آج صحیح سنا ہے اس نے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا تمہاری طرح میں بازاروں میں مشغول نہیں رہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. صحیح. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں یہ عبداللہ بن عمر بن عاص سنیں، یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، یہ ابو داؤد کے اندر کتاب العلم، اس کے تحت امام ابو داؤد نے باب دیکھو کیا کام کیا، باب و کتابت العلم، دین کے علم کو لکھنے کا بیان، دین کے علم کو لکھنے کا بیان. اس کے تحت یعنی جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 250 ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو سنتا تھا لکھتا تھا. آپ بھائی تھوڑا سا آ گئے، مہمان خصوصی آ گئے، سنیں ذرا بات. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی احادیث سنا کرتا تھا لکھا کرتا تھا. بھائی میرے سمجھ رہے؟ پھر مجھے قریش کے لوگوں نے احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا، منع کر دیا اور کہا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر ایک بات کو لکھ لیتے ہو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، آپ کو غصہ بھی آتا ہے، آپ خوشی کی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، دونوں قسم کی حالت میں آپ گفتگو بھی کرتے ہیں، لہذا ہر بات. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ان سے تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. ابھی کچھ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پھر میں نے اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ اپنے چہرے کی طرف کیا اور فرمایا تم لکھا کرو. تم اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے سچ کے سوا اور کچھ نکلتا، حق کے سوا سچ کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا. سنو ذرا بات کو. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ لکھتا تھا، لوگوں نے مجھے کہا ہر بات مت لکھا کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے حکم دیا کیا کرو؟ اکتب، لکھ. کیا کر؟ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن لکھوا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے احادیث لکھوا رہے ہیں. اور یہ ذرا سنو، یہ سیر اعلام النبلاء ہے میرے ہاتھ میں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ
وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا عند رسول اللہ نکتب ما یقول، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات لکھا کرتے تھے۔ وہ دیکھو نا کہ جب ہر ایک بات لکھنے سے روکنے کی کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا فرمایا، ہر بات لکھ، اس زبان سے حق کے سوا اور کچھ نکلتا نہیں۔ تو وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا کہتے ہیں، کننا عند رسول اللہ نکتب ما یقول، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہم سب کچھ لکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ سنن ترمذی ہے، اس سنن ترمذی کی جلد نمبر 4 کے اندر کتاب الدعوات، اس میں 30واں باب ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 3789 ہے۔ ابو راشد حبرانی وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کی کہ تم نے جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ ہم سے بھی بیان کرو۔ انہوں نے مجھے ایک کتاب پکڑائی، انہوں نے مجھے، اور بھائی میرے سنا، میں نے کہا کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مجھے ایک کتاب اور فرمایا یہ وہ صحیفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے لکھا تھا۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ لکھا بھی گیا، اور جس طرح قرآن کتابی شکل میں جمع ہوا اس طرح احادیث بھی کتابی شکل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جمع کی ہیں۔ توجہ ہی نہیں کر رہے۔ علی نے لکھا، حسن نے لکھا، عبداللہ بن عباس نے لکھا، ابو ہریرہ نے لکھا، عبداللہ بن عمرو بن عاص نے لکھا۔ اور سنا عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا کہتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 335۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس میں گیا، میں نے ان کے بستر کے نیچے سے ایک کتاب دیکھی، اٹھا لی، انہوں نے مجھے روکا اور کہا آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے دینے میں انکار نہیں پائیں گے سوائے اس کے۔ مجاہد شاگرد ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ بھی مانگ لو سوائے اس کے، یہ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن میں یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا تھا، اس میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ رکھی ہیں۔ اور سنو، یہ احادیث وہ جو لکھی ہیں یہ وہ ہیں جو میں نے بغیر واسطے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ان کے جاگنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اٹھیں گے تو میں ان سے سنوں گا، اور کہتے ہیں کہ میں اکابرین مہاجر و انصار کے ساتھ لگا رہتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھوں، آپ کے قرآن کے حوالے سے بیان کردہ احکامات کو لکھوں۔ تو اس کا مطلب ایک واسطہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی پایا جاتا ہے، لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کتاب لکھتے ہیں اور اس کتاب میں صرف ان احادیث کو اکٹھا کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ وہ احادیث اکٹھی کی ہیں جو میں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ پرویز کی قبر سے مسلسل دھماکوں کی آواز آ رہی ہے، سنو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب، او بھائی دولت دیکھو، دولت 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 بتا رہے ہیں، میرے پاس اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب، اور بحث کے مقام پر میری ایک زمین ہے کہ جس سے پیداوار کا ایک حصہ آتا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں میرے پاس نہ ہونا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کی جو چاہے وہ حالت ہو جائے۔ اللہ کی کتاب میرے پاس نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو میں نے لکھی یہ میرے پاس نہ ہو، وحز کے مقام پر میری زمین ہے جس سے میرے پیداوار کا حصہ آتا ہے، یہ میرے پاس یہ نہ ہو، اگر اس کے بعد دنیا کی جو کچھ بھی حالت ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیا ہے؟ ایسے ہاتھ نہیں لگانا، کیا ہے؟ قرآن لکھا ہے حفاظت کرتے ہیں، حدیث لکھی ہے حفاظت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ اور سنو ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں الجامع اخلاق الراوی و آداب السامع خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی صفحہ نمبر 238 پہ روایت نمبر 1048 ہے۔
یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روک رہے تھے، کیا بہت احادیث بیان کر رہے ہو، یہ کون سی حدیث بیان کر دی؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نافع رحمۃ اللہ علیہ شاگرد بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے، شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے جب بھی گھر سے نکلتے تھے نا، انہ کان لا یخرج کل غدات حتی ینظر فی کتبہ، وہ اپنے گھر سے جب بھی نکلتے تھے پہلے اپنی کتابوں کو ایک نظر دیکھ کے نکلتے، پہلے اپنی کتابوں کو ایک نظر دیکھ کے۔ اس کا مطلب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی احادیث کی کتابیں لکھی، اور کس طرح ان کی حفاظت بھی ایسے کرتے، گھر سے باہر نہیں نکلتے جب تک ایک نظر ان کو دیکھ لے۔ اور پھر سنیں ذرا بات کو، یہ سندار قطنی کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 123 حدیث نمبر 1897، موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کالا عندنا کتاب و معاذ، ہمارے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث کی کتاب ہے۔ اور بھائی میرے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ایک مختصر تعارف آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مصر کی طرف بطور گورنر بھیجا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مصر کی طرف بطور مفتی بھیجا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مصر کی طرف بطور قاضی بطور جج بھیجا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مصر کی طرف بطور معلم بھیجا تھا۔ اور اس کے لیے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک آدمی اپنی ذات کے اندر گورنر ہے، جج ہے، مفتی ہے، عالم ہے، معلم ہے، سکھائے گا بھی، احکامات بھی دے گا، عدالت بھی لگائے گا، فیصلے بھی دے گا، سزائیں بھی دے گا، سارے معاملات کرے گا، یہ آدمی ٹرینڈ کتنا ہوگا؟ چوک پہ کھڑے ہو کے کتاب دوسری کلاس کے بچے کی طرح پڑھتا ہوگا، آؤ درس ہو رہا ہے، سنو ذرا بات کو، یہ آدمی کتنا ویل ٹرینڈ قسم کا آدمی ہوگا۔ وہ ویل ٹرینڈ قسم کا آدمی، اس کی تربیت ہوئی دارالصفہ کے اندر، اس نے پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی احادیث کو لکھا، آپ کی احادیث کو لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بطور مفتی جائیں گے، قانون کی کتاب، بطور قاضی قانون کی کتاب ہونی چاہیے۔ قانون کی کتاب کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور احادیث کو لکھا۔ تو موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں اندنا کتاب و معاذ رضی اللہ عنہ نے جو وہ کتاب لکھی تھی وہ ہمارے پاس تھی، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی۔ اس میں کیا تھا؟ انہ انما اخذ الصدقۃ من حنطہ والشعیر والزبیب والتمر، اس میں صدقہ زراعت کی کن کن اشیاء کے اوپر لیا جائے گا اس کے احکامات لکھے ہوئے تھے۔ اور سنو غور طلب بات، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 21 سے کتاب الزکوٰۃ ہے، باب من قال اذا كانت البقر دون 30 فليس فيها شيء، باب کے تحت حدیث نمبر 18 ہے۔ نعیم ابن سلامہ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مہر لگی ہوئی وہ ایک کتاب، کون سی کتاب؟ مہر کس کی لگی ہوئی؟ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مہر لگی ہوئی کتاب، وہ ہمارے پاس آئی۔ ہم نے اس کو جب کھولا دیکھا، وہ کتاب تھی کتبہ بہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتبہ بہا الی معاذ، یہ وہ کتاب تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھوائی تھی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کو باقاعدہ لکھوایا گیا تھا۔ فقال نعیم فقرت، کہا کہ پڑھو، ہمارے سامنے پڑھو اس کو۔ تو وہ اس کے اندر وہ احکامات، جیسا بھی پچھلے سندار قطنی والی روایت کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا، اسی طریقے سے قربانی کے جانور یا سواری کے جو جانور، کھیتی باڑی کے جانور ہیں، ان میں زکوٰۃ و صدقات کے احکامات کیا ہوں گے، پھر اس کی تفصیل وہ آگے بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ لکھی ہوئی انہوں نے ہمارے سامنے پڑھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، عبداللہ بن عباس نے لکھا، حسن بن علی نے لکھا، عمر بن الخطاب نے لکھا، ابو ہریرہ نے لکھا، عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھا، عبداللہ بن عمر نے لکھا، معاذ نے لکھا۔ اور سنو ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 374 375 ہے، یہ حدیث نمبر ہے 6452 کہ معبد بن ہلال فرماتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم جب بہت زیادہ اصرار کرتے تو وہ اپنے پاس موجود ایک کتاب ہمارے لیے نکال لیتے۔ کون؟ کیا نکالتے؟ اور فرماتے
کیونکہ اصرار کرنے والے نے اصرار اسی کے لیے تو کیا ہے. بھائی میں آپ کو ابھی ذرا سمجھو ذرا بات کو. میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ وہ ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھوایا, یہ اپنے ہاتھ سے لکھا, آپ مجھ سے دیکھنا چاہو گے نہیں دیکھنا چاہو گے؟ بھائی میرے وہ الگ بات ہے, مرزا نے بہت زہر پھیلا دیا ہے, لیکن ویسے اگر مثال طور پہ آدمی کے اندر دینی غیرت و اہمیت اگر نہ مری ہو تو پھر اگر مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باقیات میں سے کسی چیز کا اگر آپ کے آگے ذکر کیا جائے کہ بھائی یہ چیز ہے, آپ سے ایک نظر دیکھنا چاہیں گے نہیں دیکھنا چاہیں گے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار اصرار کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی ان کے آگے اصرار کرتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث آپ نے لکھی ہیں ہمیں بھی ایک نظر انہیں دکھائیں, تو وہ کتاب نکالتے اور کہتے ہیں یہ وہ روایات ہیں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود سنی ہیں, میں نے انہیں لکھا اور سنو آگے. اس کے بعد پرویز نیپال سے بھی اٹھ کے نہیں آئے گا, اور میں نے اسے لکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیک کروایا. او بھائی میرے, صرف یاد نہیں کیا, صرف لکھا نہیں, لکھا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے, پھر آپ کیا پڑھ کے سنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لکھا صحیح ہے, آپ کہتے صحیح ہے, انس بن مالک رہنے دیتے. اب بھائی میرے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی احادیث کو لکھا. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں معجم الکبیر ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 150 حدیث نمبر 4284 ہے. رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, سنیں توجہ سے, تو آپ نے کہا تحدثوا ولیتبوأ من کذب علی مقعدہ من جہنم, مجھ سے حدیثیں بیان کرو, مجھ سے حدیثیں لکھو. بھائی میرے مجھ سے حدیثیں بیان کرو, مجھ سے حدیثیں لکھو, میرے نام سے جھوٹ مت بولنا کیونکہ جس نے میرے نام سے جھوٹ بولا وہ جہنم میں جائے گا. میرے نام سے جھوٹ مت بولنا کیونکہ جس نے میرے نام سے جھوٹ بولا وہ جہنم میں جائے گا. قلت یا رسول اللہ ہے انا نسمع منک اشیاء فنکتبھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ سے جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. وہ عبداللہ بن عمر بن عاص بھی یہی کر رہے تھے, سب نے ایسا کیا ہے. سنو ذرا بات کو, رافع بن خدیج ڈر گئے, بات اتنی سخت ہے, مجھ سے حدیث بیان کرو مگر میرے نام پر جھوٹ نہیں بولنا, مفہوم حدیث ہے, ایسا کوئی سلسلہ نہیں کرنا. فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم تو آپ سے ہر بات لکھ لیتے ہیں. فقال اکتبوا ولا حرج, میری ہر حدیث کو لکھو اس میں کیا حرج ہے, مگر میرے نام سے جھوٹ مت بولو. اکتبوا, میں جو بھی بیان کروں اسے لکھو, ولا حرج, اس میں حرج نہیں ہے کہ تم میں جو بیان کرتا ہوں اسے لکھو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا, صحابہ نے لکھا, خلفاء راشدین نے اکٹھا کیا, بالترتیب قرآن کو باقاعدہ سورتوں کی ترتیب سے, آیتوں کی ترتیب سے, پاروں کی ترتیب سے انہیں اکٹھا کیا گیا. انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا, احادیث کی کتابیں لکھی اور بڑی تعداد کے اندر لکھی گئیں. آپ یقین کریں میں نے آپ کے آگے 10 حوالے بیان کیے میرے بھائی. ان 10 حوالوں سے بیان کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت آپ کو پتہ لگ جائے کہ آج جو بھی آج اسلام کے نام پر آپ آج جو کچھ بھی کر رہے ہیں مرہون منت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اور سنو, ابو بکر عمر عثمان و علی نے وہ کام کیا تھا, قرآن اکٹھا کرنے والا. ابو بکر عمر عثمان و علی نے احادیث کو جمع کرنے کا کام کیا, لیکن کیا کریں, ابو بکر عمر عثمان کو باہر سے پیسے نہیں آتے تھے کہ ایک کمرے میں بند ہو کر ویڈیوز بناؤ ہمارے خلاف. اور بھائی میرے سن رہے ہیں یا نہیں؟ سنو, محنت کی ہے انہوں نے اس دین کی خدمت کے لیے, رات دن ایک کیے انہوں نے, فتوحات کا سلسلہ وسیع کیا انہوں نے, ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم, دوسرے سے تیسرے انہوں نے حکومت, ہم سے تو گاڑی کھاتا فتح نہیں ہوا آج تک, انہوں نے 3 بر اعظموں کو فتح کیا. اور سنیں ذرا بات کو, حدیث نمبر 504, حدیث نمبر 503 سند آرمی کے والے سے بھی آپ بھائیوں کو میں نے پڑھ کے سنائی تھی, جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 194, حدیث نمبر 504. سنو, ابو بکر
بن محمد بن عبداللہ بن حزم، نام ذہن میں رہے گا، بڑا خاص نام ہے. سب سے پہلے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کو لکھنے کا حکم دیا وہ یہ صحابی ہیں. صحیح، یہی وجہ ہے کہ کتابت حدیث کی دلیل دینے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایت کو درج کیا ہے. ابو بکر بن ابی حزم کی، ان کی ابو بکر بن عبداللہ بن حزم کی روایت کو درج کیا انہوں نے. عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ابو بکر بن محمد بن عبداللہ بن حزم کو خط لکھا. کیا کیا؟ آپ کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث ہیں، بھائی میرے مستند کا لفظ آ رہا ہے یہاں اس جگہ پہ آ رہا ہے مستند کا لفظ. عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں، کوئی کہے کہ نہیں انہوں نے اپنی طرف سے گھسیڑ دیا. سنو ذرا، اکتبوا الیہ بما ثبت عندک من الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے جو کچھ آپ کے پاس ثابت ہے، ہمیں اس کو عام لفظ میں، ایک لفظ میں جو کہتے ہیں مستند احادیث. آج ہے نا، یہ بڑی غور طلب بات ہے. صحابہ تابعین کا عمومی مزاج ضعیف روایات نہ تو بیان کرنے کا تھا نہ لکھنے کا. ہمارا اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا صحیح ضعیف، تم اپنے لیے اوپر آ جائے تو صحیح ضعیف کی بحث میں گزار. ان کا مزاج ہی نہیں تھا. یہ تو بعد میں اپنی لولی لنگڑی باتوں کو سنبھالنے کے لیے یہ ضعیف من گھڑت یا تو روایتیں لی گئیں یا بنائی گئیں. تفصیل کا یہ مطلب یہ وقت نہیں. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن محمد بن عبداللہ بن ابی حزم کو خط لکھا کہ آپ کے نزدیک آپ کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث موجود ہیں، آپ وہ لکھ کر ہمارے پاس بھجوائیں. اور امرہ کی احادیث بھی بھجوائیں. دوسری ایک اور صحابی ہیں، ان کی بھی روایات ہمیں بھجوائیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے آپ لوگوں کو کچھ ہوا تو یہ علم بھی رخصت ہو جائے گا. او بھائی میرے سنو، ابو بکر عمر عثمان علی قرآن اکٹھا کرواتے ہیں اور عمر یعنی کہ کتابی شکل میں پہنچاتے ہیں، بالکل بااسلوب ترتیب پوری خوبی کے ساتھ. پچھلا درس آپ بھائیوں کو یاد ہوگا. اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک آ کے وہ سب کام، پہلا اسٹیج مکمل ہو چکا ہے، دوسرے اسٹیج کی طرف ہم جا چکے ہیں. اب باقاعدہ احادیث کی کتابیں ترتیب سے مرتب کی جا رہی ہیں اور لکھی گئی کتاب موطا امام مالک. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پہلی حدیث کی کتاب، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو پہلی حدیث کی کتاب لکھی گئی وہ کون سی کتاب ہے؟ موطا امام مالک. الحمدللہ ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہے. میرا یہاں پر بیان کرنے کا مقصد اس بات سے یہ ہے، علی نے لکھا، حسن نے لکھا لکھوایا، عبداللہ بن عباس نے لکھا اور لکھوایا. سنو ذرا بات کو، ابو ہریرہ نے لکھا، عمر بن الخطاب نے لکھا، عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھا، عبداللہ بن عمر نے لکھا، انس بن مالک نے لکھا، رافع بن خدیج نے لکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان احادیث کو سب نے اپنے اپنے پاس لکھا. اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوری محنت کے ساتھ ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کروایا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ قرآن اور حدیث آج ہم تک بحسن و خوبی پہنچا. ہمارے بزرگوں کی محنت ہے، یہ ان کی محنت ہے رات دن کی. اور اس کے بعد یہ آخری حوالہ آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. امام عبد الرحمن بن ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی الجرح والتعدیل، اس کی یہ جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 55 پہ بہت طویل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قرآن اور حدیث کے والے سے محنتوں کا بہت طویل ایک ذکر کرنے کے بعد ابو حاتم عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ثم تفرقت الصحابہ رضی اللہ عنہم فی النواحی والامصار والصغور. صحابہ نے دین کے لیے سیکھ کے لکھ کے سارے کام کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد صحابہ دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، قصبوں میں پھیل گئے.
وفی فتوح البلدان والمغازی والامارت والقضاء والاحکام، اور پھر آپ نے لوگوں کو سکھایا شہروں کو فتح کرنا، جہاد کرنا، خلافت. کیا کہہ دیا؟ یہ کیا کہہ دیا؟ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے. نہیں سمجھ رہے کچھ بات؟ صحابہ نے سکھایا خلافت کو، والقضاء والاحکام، اور یہ قضاءت کے معاملات اور احکام کے معاملات، یہ آج جو ہم شرعی احکامات پہ جو عمل کرتے ہیں، صحیح. فوسع کل واحد منهم فی ناحیۃ وبالبلد الذی هو بہ. اللہ کا بندہ بیچارہ جس جگہ پہنچا اپنی پوری زندگی اسی شہر اور خطے کی تعمیر اور ترقی اور اس کے لوگوں کی تربیت میں لگا دی. ہمارا اللہ کہہ رہا ہے 40 دن کے لیے چلو، اور پھر کر کے کیا ہو، 6 کلمے سکھا کر آ جاؤ بس. پھر کیا ہو، پھر قادیانی جائیں اسے قادیانی بنا کر آ جائیں، پھر فلاں جائیں فلاں اس کے ساتھ یہ کر دیں فلاں کر دیں. اچھا وہ تو ٹھیک ہے سب سارا معاملہ، یہ بتاؤ اپنے علاقے کی مسجد ساری فل ہوئی؟ نہیں، پھر باہر کیوں جا رہے ہو؟ وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو سمجھاؤ. یار میری بات یاد رکھیے گا، عوام حکمران کے دین پر ہوتی ہے، عوام معذرت کے ساتھ عوام حکمران کے دین پر ہوتی ہے، اور کم پڑھا لکھا آدمی زیادہ پڑھے لکھے کے دین پر ہوتا ہے. نہیں ہے ایسا؟ جمعہ ہر دن یہ اتنے بڑے عالم صاحب یہ غلط بول رہے ہیں، کم پڑھا لکھا. اور میں نے لفظ جاہل استعمال نہیں کیا بھائی معذرت کے ساتھ، اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ جاہل نہیں ہوتا کوئی بھی، خواہ اپنے آپ کو جاہل بنا رہتا ہے. کم پڑھا لکھا زیادہ پڑھے لکھے کی نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو. آپ سارے شہر والوں کو دین سکھا دو، دیہاتیوں کو خود دین آ جائے گا. بھول جاؤ کہ دیہاتیوں کو دین نہیں آ رہا، کلمہ نہیں آ رہا، روزہ نہیں آ رہا، نماز نہیں آ رہی، زکوٰۃ نہیں آ رہی. آپ سارے شہر کو دین سکھاؤ، دیکھو کیسے دیہاتی دین سیکھتے ہیں. یہاں صورتحال یہ ہے، کمیونزم، لبرلزم، سیکولرزم، فیمنزم، دنیا کی کوئی ضلالت ایسی نہیں ہے جو ہمارے شہروں میں نہ آ چکی ہو. ہم گاؤں دیہاتوں کا رخ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے، میں صرف ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھیں ذرا بات. وہ کہتے ہیں صحابہ پھیل گئے ہر دیہات علاقے سب ادھر، اور پھر کیا ہوا، اللہ کا بندہ جس علاقے جس شہر پہنچا وہیں بس گیا. وہاں کے لوگوں کی تعمیر و ترقی، تعلیم و تربیت ان کے لیے وہیں رہ گیا. وہ ما واو حفظہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حق ادا کیا اس نے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. وحکموا بحکم اللہ عز وجل، اور اللہ کی حاکمیت کے اوپر، اللہ کی بیان کردہ شریعت کے اوپر فیصلے کرتا رہا. وامضوا الامور علی ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سیکھتا سمجھتا اور لوگوں کو سکھاتا رہا. وفتو فیما سئل عنہ مما حذرہم من جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظائرها من المسائل، اور جب بھی اس کو کوئی فتویٰ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ اس نے آپ کو کرتے دیکھا تھا، جو کچھ آپ کو بیان کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سائل کو فتوے کا جواب دیتا. وَجَرَدُوا أَنفُسَهُمْ مَا تَقَدَّمَ حُسْنِ النِّيَّةِ وَالْقُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَقَدُّسُ اسْمُهُ لِتَعْلِيمِ النَّاسِ وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ. اور یہ سب کچھ اس اللہ کے بندے نے، یعنی ان اللہ کے بندوں نے صرف اس بنیاد پہ حسن نیت کے ساتھ کہ اللہ کا ہمیں قرب حاصل ہو جائے، اس نیت کے ساتھ انہوں نے کیا، اور لوگوں کو انہوں نے دین کی تعلیم دی، فرائض سکھائے، احکام سکھائے، سنتیں سکھائیں، حلال و حرام سکھائے. حتیٰ قبضہم اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان سب کو اپنے پاس اٹھا لیا. رضوان اللہ و مغفرت و رحمت علیہم اجمعین، اللہ کی ان کے ساتھ رضا شامل حال ہوئی، ان کی مغفرت ہوئی، ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوئی، سب کے سب پر ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دین کے بنیادی راوی، اس دین کے سب سے پہلے محافظ، اس دین کے سب سے پہلے داعی، اس دین کے سب سے پہلے مبلغ، اس دین کے سب سے پہلے مفتی، اس دین کے سب سے پہلے عالم. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض کیوں ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض کرنا اصل مقصد نہیں ہے.
اصل پریشانی ہے اس دین کا محفوظ ہو جانا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائیوں کے لیے ایک عدد اعلان ہے، بھائی توجہ سے سن لیجئے گا، بہت توجہ سے۔ پیر کو درس نہیں ہوگا، اتوار کو درس ہوگا۔ اگلا جو درس ہے، آئندہ جو درس ہے جو ہمارا پیر کو ہونا تھا، وہ پیر کو نہیں ہوگا، اتوار کو ہوگا۔ ہفتہ اور پیر لائبریری بند رہے گی، ٹھیک ہے؟